الرحيم. عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي، وسماه الترمذي قیس بن کثیر۔ حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق شام کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، میں آپ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ کے پاس میرے آنے کی اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو الدرداء نے فرمایا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ جو شخص کسی راستے کو خواہ وہ قریب ہو یا بعید علم دین حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے یعنی فرشتے، اور جو زمین کے اوپر ہے یعنی جن و انس، اور پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور عابد پر عالم کو ایسی فضیلت ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر، اور عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑ گئے، ان کا ورثہ علم ہے، انما ورثوا العلم، انہوں نے تو علم کا وارث بنایا ہے، لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا۔ کثیر بن قیس، مصنف نے انہیں تابعین میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ دمشق دال کے کسرہ کے ساتھ، میم کے فتح کے ساتھ مراد شام ہے۔ اتنے میں فجاءہ رجل، ایک صاحب تشریف لائے اور عرض کیا، اور اپنے آنے کا انہوں نے مقصد اصلی ظاہر کیا۔ آتے ہی سب سے پہلے کہا کہ میری کوئی دنیاوی منفعت یا غرض
مقصود نہیں ہے، حتیٰ کہ ملاقات بھی مقصود نہیں ہے۔ میں مدینۃ الرسول سے محض ایک علم دین کے حصول کا حقیقی جذبہ لے کر آیا ہوں۔ میری قلبی آرزو ہے اور دلی تمنا ہے کہ آپ کی زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث کو سنوں۔ اور یہ حدیث وہ ہے کہ جس کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے۔ انہوں نے اس حدیث کے سننے کی جو التجا کی اور درخواست پیش کی، ممکن ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اجمالاً سنا ہوگا۔ اب ان کی خواہش یہ رہی کہ تفصیلی طور پر حضرت ابو الدرداء کی زبان سے سن لیا جائے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ کسی دوسرے سے سنا ہوگا، مگر اب یہ جذبہ لے کر آئے تھے کہ علمی فائدے کے پیش نظر بلا واسطہ حضرت ابو الدرداء سے اس حدیث کو سن لیں، بلا واسطہ صحابی سے سن لیں۔ یہ علو سند بھی جو ہے کباعث ہے، درمیان کے واسطے حذف ہو جائیں گے، اور بلا واسطہ جب صحابی سے سنیں گے تو سند عالی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کو بیان کیا۔ وہ یہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، ممکن ہے کہ یہی حدیث اس آنے والے شخص کا عین مطلوب ہو، یا اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد حضرت ابو ہریرہ کا یہ بتلانا تھا اس نووارد کے لیے کہ تم نے جو سعی کی ہے اس حدیث کو سننے کی، تمہاری یہ سعی عند اللہ مقبول اور مشکور ہے۔ جی، حدیث میں بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنت۔ ایک بات، علم کے حاصل کرنے والے یعنی متعلم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ، طریقاً اور علماً دونوں کو مطلق رکھا گیا تاکہ طریق اور علم اپنی اپنی جنس کو پوری طرح شامل ہوں۔ طریقاً مطلب یہ ہے، جیسے میں نے ترجمے بھی واضح کیا، کہ جون سا بھی راستہ اختیار کیا جائے، طویل سفر کیا جائے، مختصر سفر کیا جائے، قریب یا بعید کا سفر، وطن کو چھوڑنا، شہروں کا سفر کرنا، اسی طرح علم کا حال ہے کہ دین کا کوئی سا بھی علم، تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، فقہ کا ہو، دین کا علم ہونا چاہیے، اب تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ شرح السنہ میں حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے کہ میں آج طلب علم سے افضل کسی بھی چیز کو نہیں جانتا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان کی تو کوئی نیت نہیں ہوتی، تو جواباً فرمایا کہ ان کا علم کو طلب کرنا ہی ان کی نیت ہے۔
حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا نفل نماز سے افضل ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ بہت سے لوگ اس قسم کا اعتراض کرتے بھی ہیں۔ یہ جملہ بڑا عمدہ ہے حضرت امام شافعی سے جو منقول ہے کہ علم کا طلب کرنا نفل سے افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حکمت ہے، اور حکمت وہ نور ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کثرت مسائل کا نام علم نہیں، یہ اللہ کے فرمان یؤتی الحکمت من یشاء کی طرف غالباً اشارہ ہے۔ سلک اللہ بہ میں ضمیر مجرور من کی طرف عائد ہے اور با تعدیہ کے لیے ہے۔ ای جعلہ سالکا ووفقہ ان یسلک طریق الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اسے راہ جنت پر چلاتا ہے، بہشت کے راستے پر چلاتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، الملائکہ میں لام الف لام جنس کا ہے یا پھر عہدی بھی ہو سکتا ہے۔ ملائکہ رحمت مراد ہیں بقول ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جیسے لام جنس مراد دیا جائے تو سبھی فرشتے مراد ہو سکتے ہیں۔ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، نورانی فرشتے طالب علم کے رضا کے خاطر اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس کو اس کی حقیقت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ واقعتاً طالب علم کی شرف کے خاطر اور اس کی عزت کے خاطر اپنے جو ہے پر بچھا دیتے ہوں، جو ہمیں نظر نہیں آتے، جس کا ہم مشاہدہ نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو اڑنے سے روک لیتے ہیں اور ذکر سننے کے لیے نیچے اتر آتے ہیں۔ علامہ زین العرب فرماتے ہیں کہ فرشتے علم کی توقیر میں طالب علم کے سامنے تواضع از راہ تواضع اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وضع جناح یہ تواضع سے کنایہ اور مجاز ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یا اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ طالب علم کی طلب علم میں فرشتے امداد کرتے ہیں، معونت اور اس کی کوششوں میں آسانی پیدا کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن شعیب سے نقل کیا ہے کہ ہم بصرہ میں کسی محدث کے پاس تھے، انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ طالب علم کی عزت اور شرف میں نورانی فرشتے اپنے پروں کو تک بچھا دیتے ہیں۔ مجلس میں ایک معتزلی بھی موجود تھا، وہ اس حدیث کے ساتھ استہزاء کرنے لگا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں آئندہ اپنے پیروں کو جوتوں سے نہیں نکالوں گا اور ان فرشتوں کے پروں کو رون دوں گا۔ اس نے ایسا کیا اور جوتوں کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جو ہے اپنا قہر نازل کیا اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال سے روایت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کی طلب میں آیا ہوں، آپ نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، مبارک ہو، ان طالب العلم لتحف به الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں،
ڈھانپ لیتے ہیں، وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، اور اپنے پروں سے اس پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور ایک کے اوپر ایک فرشتے تبلغ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ، اور ان کا تانتا جو ہے آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے محض اس علم کی محبت میں جس کو طلب کرنے کے لیے وہ طالب علم نکلا ہے۔ اس کے بعد ایک فضیلت مزید یہ ذکر کی جا رہی ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ عالم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ما قبل میں متعلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اب عالم کی فضیلت ذکر کی جا رہی ہے، معلم، اور پہلے سے اعلیٰ درجے کی بات ان کے حق میں ارشاد فرمائی جا رہی کہ ملائکہ اور آسمانی مخلوقات فرشتے اور زمینی مخلوقات یعنی جن و انس، والحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ کیوں؟ ان کے علم، عمل اور ارشاد یعنی رہنمائی خیر کی اور فتاوی کی برکت سارے جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ فرشتوں اور جن و انس کے ذکر کے بعد حدیث پاک میں مچھلیوں کا ذکر کیا گیا، تاکہ تمام بری اور بحری حیوانات کا اور ان کی اقسام اور انواع کا استیعاب ہو جائے اور اتمام ہو جائے۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے دل میں کہ مچھلیوں بحری مخلوق میں سے مچھلیوں کی تخصیص کیوں؟ تو وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تخصیص مچھلیوں کی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بارش کا برسنا، شادابی اور خیر کا حاصل ہونا، یہ سب طالبین علوم نبوت اور علماء ربانی کی برکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ بہم تم ترون و بہم ترزقون، انہی کے صدقے میں تمہیں بارش بھی دی جاتی ہے اور انہی کے صدقے میں تمہیں جو ہے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مچھلیاں جو پانی میں جو ہے زندہ رہتی ہیں اور ان کو دیگر پانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تک جو ہے مچھلیاں انہی کی برکت سے پانی میں بھی زندہ رہتی ہیں، اس لیے مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اب دیکھیے تخلیہ عن النقائص کے بعد اب تحلیہ بالفضائل، جیسے علماء کے لیے نور وغیرہ کا ذکر۔ قاضی فرماتے ہیں عبادت کمال اور نور ہے جو عابد کی ذات کو، عالم کی ذات کو لازم ہے، لہذا وہ ستاروں کی روشنی کے مشابہ ہے۔ علم بھی کمال ہے اور علم عالم کے کمال اور شرف اور فضیلت کا موجب ہے۔ علم عالم سے دوسروں تک متعدی ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، تعلیم اور تبلیغ کرتا ہے، دوسرے بھی اس علم کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، اور متعلمین میں بھی عالم کے واسطے سے کمال پیدا ہوتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ کمال عالم کا اپنا ذاتی نہیں ہے،
بلکہ اس نور علم کی وجہ سے ہے جو اس نے علوم نبوت کو حاصل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے 14ویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی، قمر کہا گیا۔ چاند کی روشنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سورج سے مستفاد ہوتی ہے۔ چاند اپنے اندر روشنی کو سورج سے حاصل کرتا ہے، اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ عالم عامل سے عاطل ہوتا ہے اور عابد علم سے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عالم کا علم اس کے عمل پر غالب ہوتا ہے، عبادت کی نفی نہیں ہے، عبادت کرتے ہوئے لیکن غلبہ اس پر علم کا ہوتا ہے۔ ایسے عابد پر عبادت کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اسے علم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا۔ دو حسن اس کے اندر پائے گئے، علم اور عمل، اور ان کی وجہ سے وہ کامیاب۔ دو فضیلتیں ان کے اندر پائی جاتی ہے، کمال اور تکمیل۔ علم کمال ہے، وہ بھی ان کے اندر پیدا ہوا، اور وہ علم دوسروں کو سکھاتے ہیں تو دوسروں کی تکمیل بھی ہو رہی۔ والحیتان فی جوف الماء، حیتان حوت کی جمع ہے۔ کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ من فی الارض بحری مخلوق کو شامل نہیں ہے، اس لیے اس وہم کو دفع کرنے کی غرض سے خاص طور پر یہاں مچھلیوں کا ذکر کیا گیا جو بحری مخلوق ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعمیم بعد تعمیم ہے، اس طرح کے حیتان سے تمام بحری جانور مراد ہوں، صرف مچھلیاں ہی نہیں بلکہ ساری بحری مخلوق۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بری مخلوق سے زیادہ ہے بحری مخلوق۔ عالم بر 400 ہے اور عوالم بحر جو ہے 600 ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ میں نے اجمالاً تو یہ باتیں بیان کر ہی دی، مزید اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، اس عالم کی فضیلت جس پر علم کا غلبہ ہو، جو اپنے اوپر عائد فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کو ادا کرنے کے بعد تبلیغ علم، نشر علوم اور تعلیم علم میں مشغول ہوتا ہو، اس عابد پر جس پر عبادت کا غلبہ ہو، جو اپنے اکثر اوقات کو عبادات میں نوافل میں گزارتا ہو۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو علم نہیں تھا، اس عابد کو ان باتوں کا اتنا علم تو ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کی عبادات صحیح ادا ہوں۔ ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مومن کا نور اگرچہ وہ عابد ہو ضعیف ہوتا ہے، جب وہ عالم نہ ہو، عابد ہو، محض عابد ہو، عالم نہ ہو تو ضعیف ہو۔ حدیث میں کلام ان لوگوں پر محمول ہے جن میں دونوں وصف یعنی علم اور زہد میں سے کسی ایک کا غلبہ ہو۔ پائے تو دونوں جاتے ہوں مگر غلبہ کسی ایک کا ہو۔ عالم محض یا عابد محض مراد نہیں، اس لیے کہ ان کو کوئی فضیلت نہیں، اس لیے کہ عمل کی صحت آپ جانتے ہیں کہ علم پر موقوف ہے، اور علم کا کمال عمل پر موقوف ہے۔ بلکہ یہ وارد ہے کہ جاہل کے لیے تو 1 مرتبہ ہلاکت ہے اور عالم کے لیے 7 مرتبہ۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ، سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا ایسے علماء کو کہ جن کے علم نے ان کو نفع نہ دیا ہو، عمل سے وہ جو ہے کورے ہوں۔ کیونکہ اس صورت میں یہ خیال یہ لوگ جو ہے صرف محض عالم ہو لیکن بے عمل ہو تو یہ ضال مضل ہوں گے۔ قاضی فرماتے ہیں کہ عالم کو قمر سے اور عابد کو کواکب سے، ستاروں سے تشبیہ اس لیے دی ہے
کہ عبادت کا کمال اور نور متعدی الی الغیر نہیں ہوتا، دوسروں تک نہیں پہنچتا۔ آپ نے عبادت کی، اس کا نور آپ تک محدود رہے گا، مجھ تک نہیں آئے گا۔ عابد کی ذات کو اس کا فائدہ ملتا ہے، جبکہ عالم کے علم کا نور متعدی الی الغیر ہوتا ہے، دوسروں تک پہنچتا ہے۔ میں نے آپ کو پڑھایا، جیسے پڑھا رہا ہوں، اللہ قبول کر لے، تو اب یہ علم آپ تک جو ہے منتقل ہو رہا ہے۔ عالم اولاً آفتاب علم، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے اپنی ذات کو روشن کرتا ہے، پھر دوسروں کو سکھلاتا ہے، پڑھاتا ہے، اور پڑھا کر سکھلا کر اس نور کو دوسروں تک جو ہے متعدی کرتا ہے۔ جس طرح چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، تو قمر عالم دین ہے، اور شمس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سورج اپنے یعنی آفتاب نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالق سے، جیسے سورج جو ہے خالق سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اسی وجہ سے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہاں پر ورثۃ الانبیاء کہا گیا، ورثۃ الرسل نہیں کہا گیا، تاکہ سب کو شامل ہو جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں رسول خاص اور نبی عام ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء حضرات دنیاوی چیزوں کا وارث نہیں بناتے۔ دینار اور درہم کی تخصیص ان کے اغلب الانواع ہونے کی وجہ سے، دنیاوی جو مال دولت اسباب متاع ہوتے ہیں ان میں دینار اور درہم دراہم یہ ان انواع میں سب سے جو ہے اغلب ہے، اغلب الاستعمال ہے، یہی غالب ہیں دیگر چیزوں پر، اس لیے ان کا خاص طور سے ذکر کیا۔ دیکھیے اس حدیث میں زوال دنیا کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انبیاء نے اتنی دنیا حاصل کی جتنی ضرورت تھی، اس لیے وہ دنیاوی چیزوں کے اور مال کے وارث نہیں بناتے۔ معلوم ہوا کہ طالب دنیا کا شمار علماء وارثین میں نہیں ہوتا، بہت اہم بات ہے، یاد اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ امام غزالی نے تو یہ بات فرمائی کہ کم سے کم علم بلکہ اقل ایمان یہ ہے کہ وہ دنیا کو فانی اور آخرت کو باقی سمجھے۔ آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فدق، خیبر، بنو نذیر کی جو ہے اراضی کو چھوڑا تھا، زمینوں کو چھوڑا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بہت ساری بکریاں تھیں، وہ بکریاں چھوڑ کر انتقال فرما گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بے بہا نعمتیں تھیں، بیش بہا نعمتیں تھیں، اس لیے نہیں کر سکتے اعتراض کہ ان کی اولاد اور ازواج ان مالوں کی وارث نہیں بنی، بلکہ ان کے بعد یہ سارے اموال نائبین، ان کے نائبین مسلمین کے لیے ہوئے، اور انہوں نے عامت المسلمین پر اس کو خرچ کیا۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے تو علم کا وارث بنایا ہے، علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اظہار اسلام اور نشر احکام کے لیے علم کا وارث بنایا۔ وارث بن جانا کاہے کے لیے، مقصد کیا ہے؟ آپ جب وارث بنے ہیں تو نشر احکام کیجیے، اظہار اسلام کیجیے۔ فمن اخذہ ای العلم، وہ ضمیر کا مرجع علم ہے، اخذ بحظ وافر، اس کا ایک مطلب تو لیا گیا ہے جیسے میں نے ترجمہ کیا کہ اخذ حظا وافرا نصیبا تاما، جس نے بھی علم حاصل کیا اس نے اپنا پورا حصہ وصول کیا۔ یا یہ کہ یہاں پر امر کے معنی میں ہے اخذ، مطلب یہ ہے کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہیے اسے چاہیے حاصل کرے، اسے چاہیے کہ اپنا پورا حصہ حاصل کرے، قلیل پر قناعت نہ کرے جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ بہت کچھ حاصل ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی۔ وعن ابی امامۃ الباہلی قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير
حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات، حیوانات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی یعنی علم دین کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کے وصف کمال کا ذکر کیا گیا۔ ممکن ہے تمثیل ہو، مثال بیان کرنا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ سے پہلے کے زمانے میں موجود ہوں۔ احدہما عابد، ایک کامل العبادت تھا، والآخر عالم، اور دوسرا کامل بالعلم تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم عابد دونوں برابر نہیں ہو سکتے درجے میں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں عالم اپنے علم میں، عابد اپنے عبادت، زہد میں، عبادت میں اپنے اپنے مقام میں کامل ہیں۔ اس کے باوجود ایسے عالم کی فضیلت جو علوم شرعیہ کے ساتھ فرائض عبودیت کو بھی انجام دیتا ہو، ایسے عابد پر جو ضروری علوم کو جان کر محض عبادت میں مشغول ہو جائے، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں کے ادنا شخص پر۔ فضلی اعلیٰ ادناکم کہا گیا، اس تعبیر میں مبالغہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے کہ فضلی اعلیٰ اعلیٰکم، تب بھی فضل و شرف کے لیے کافی تھا، مگر آپ نے فرمایا کہ فضلی اعلیٰ ادناکم، کہ تم میں سے جو ادنا ہوگا اس کے جو ہے اوپر میری فضیلت، اس سے جو ہے فضیلت میں جو ہے اضافہ ہو گیا اور مبالغہ پیدا ہو گیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ ملائکتہ، یہاں ملائکہ سے حملۃ العرش مراد ہے، واہل السماوات والارض، یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، زمین و آسمان کے تمام باشندے، جنس انس اور جملہ حیوانات، جن انس اور تمام حیوانات، تمام جو ہے مخلوقات، حتی النملۃ فی جوہریہا، یا النملۃ کتاب پر آپ نصب پڑھ رہے ہیں۔ وجہ یہ حتیٰ کے اندر تین جو ہے احتمالات ہے، حتیٰ عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، اگر عاطفہ ہے تو النملہ منصوب پڑھا جائے گا، اور اگر حتیٰ جارہ ہے تو پھر النملتی مقصور پڑھا جائے گا، اور اگر حتیٰ ابتدائیہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو مرفوع پڑھا جائے گا، النملتا، النملتی، النملتو، مگر یاد رکھیے نصب پڑھنا یہ زیادہ صحیح ہے۔ حتی الحوتی، حتی الحوتا، حتی، یہاں پر بھی النملہ کی طرح تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں حتی النملہ اور حتی الحوت ایسی غایت ہے کہ جس میں بر و بحر کے تمام حیوانات داخل ہو گئے۔ البتہ بری مخلوق میں سے چونٹیوں کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ تمام حیوانات میں سب سے زیادہ اپنی غذا کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے، بہی وجہ وہ دوسروں کے بنسبت علماء کی برکت کی زیادہ محتاج ہے، اور مچھلی کی تخصیص ذکری کی وجہ اس سے پہلے ابھی حدیث جو پڑھی گئی وہاں میں بتا چکا ہوں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دونوں کی تخصیص ذکری جن سے حلال اور جن سے حرام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ مچھلی آپ جانتے ہیں کہ وہ حلال ہے، اور چونٹی آپ اس سے واقف ہیں۔ لا یصلون، یا جمع مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا، جبکہ اس میں غیر عاقل کا بھی جو ہے ذکر ہے، تو یہاں عاقل کو غیر عاقل پر، ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دیا گیا ہے۔ یصلو گناہ کا معنی دعائے خیر کرنا۔ علی معلم الناس الخیر، یہاں خیر سے مراد علم دین اور امور کی تعلیم ہے جو آخرت میں باعث نجات ہوں گی۔ یہاں پر آپ غور کر رہے ہوں گے تعبیر میں کہ معلم کو مطلق ذکر نہیں کیا گیا،
بلکہ معلم کے ساتھ الخیر کی قید لگائی گئی ہے۔ یہ قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ دعائے خیر کا استحقاق اور مستحق وہی عالم ہوگا جو خیر کی تعلیم دے، ایسی خیر کی جو ایسی تعلیم دے کہ جو موصل الی الخیر ہو۔ حدیث میں وجہ افضلیت کی طرف اشارہ ہے کہ عالم کا نفع متعدی ہے، جبکہ عبادت کا نفع عام نہیں بلکہ عابد کی ذات تک محدود ہے۔ علم فی نفسی فرض ہے اور عبادت کی کثرت نفل ہے۔ وَرَوَاهُ الدَّارَمِي عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا، اس روایت کو دارمی نے حضرت مکحول سے مرسلن ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اول حدیث میں رجلان کا تذکرہ نہیں کیا، اور آگے جو ہے عبارت فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، پھر جو ہے اس آیت کی تلاوت کی انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور پھر اخیر تک حدیث کو جو ہے ذکر کیا گیا۔ مکحول یہ اجل تابعین میں سے ایک ہیں۔ زہری فرماتے ہیں کہ 4 علماء گزرے ہیں، ایک ابن مسیب مدینہ میں، دوسرے شعبی کوفہ میں، تیسرے حسن بصری بصرہ میں، اور چوتھے مکحول شام میں۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فتویٰ دینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے شخص تھے۔ یہ جب بھی فتویٰ دیا کرتے تھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے میرا خیال ہے، یہ میرا خیال ہے، میری رائے ہے، اور رائے میں دونوں احتمال ہے، وہ درست بھی ہو سکتی ہے اور نادرست بھی۔ مرسل کا مطلب آپ بہت پہلے بھی سمجھ چکے ہیں، بارہا یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسی روایت جس میں صحابی کا نام نہ لیا گیا ہو، تابعی جو ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ مکحول نے رجلان کا ذکر نہیں کیا، اور فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم ذکر کرنے کے بعد استشہاداً انما یخشی اللہ من عباد العلماء اس آیت کو پڑھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم سے خشیت پیدا ہوتی ہے، اور خشیت کا نتیجہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ جو ہے یہ اکرمیت عند اللہ کا موجب ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس کا علم ایسا نہ ہو وہ جاہل کی طرح ہے، بلکہ یہی جاہل ہے۔ سلف کا اتفاق ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، عصیان میں مبتلا ہو، وہ جاہل ہے۔ سرد الحدیث، سردہ کے معنی اوردہ ذکرہ کے آتے ہیں، ای بقیت الحدیث الی آخرہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع وان رجالا یأتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا رواہ الترمذی۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ تمہارے یعنی صحابہ کے تابع ہیں، اور بہت سے لوگ علم دین سمجھنے کی غرض سے اطراف عالم سے تمہارے پاس آئیں گے، لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرنا۔ ان الناس لکم تبع، الناس میں الف لام جنس کے لیے ہے، اور لکم تبع، تبع یہ تابع کی جمع ہے، جیسے خدم خادم کی جمع۔ یہ خود خطاب جو ہے اللہ کے رسول کا علماء صحابہ کو ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ تمہارے افعال میں اور تمہارے اقوال میں تمہاری اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مجھ سے مکارم اخلاق کی تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے کہ شریعت میرے اقوال کا نام ہے، اور طریقت میرے افعال کا، اور حقیقت میرے احوال کا۔ وَإِنَّ رِجَالًا، جو مرد کامل ہیں، اصحاب شعور اور اصحاب ادراک ہیں، اور اصحاب فہم ہیں، یأتونکم من اقطار الارض، تمہارے پاس صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے خلوص اور تواضع کے ساتھ اطراف عالم سے محض تحصیل علم کے لیے آئیں گے، دور دراز کا سفر کر کے آئیں گے،
اور ان کا مقصد محض تم سے علم حاصل کرنا ہوگا۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب وہ لوگ تمہارے پاس اس قصد سے آئیں اور یہ ان کا مقصد ہو حصول علم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تو ان کو تم علوم دین کی تحصیل اور اخلاق کی تربیت کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرنا، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا۔ استیصاء کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سے ان کے لیے بھلائی طلب کرو، یعنی تم خود ان کے لیے بھلائی کو طلب کرو، اور استیصاء کا دوسرا معنی یہ جو میں نے کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کو کرو۔ بہرحال اس میں طالبین علوم نبوت کے لیے جو ہے بڑی فضیلت ہے، ان کی نگہداشت کرنی چاہیے اور ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی اور کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ شفقت محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے، نیز ان کے قلوب کو علم دین کی مقدس روشنی سے جتنا ہو سکے منور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ الحکیم فحیث وجدها فهو احق بها رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب وابراہیم ابن الفضل الراوی یضعف فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دین میں فائدہ دینے والی بات دانش مند آدمی کا مطلوب ہے، لہذا وہ جہاں اسے پائے اس کا وہ مستحق ہے، حقدار ہے۔ الکلمہ سے جملہ مفیدہ مراد ہے، محض کلمہ نہیں۔ الحکمہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق فقہ فی الدین مراد ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے۔ علامہ سید جمال الدین فرماتے ہیں کہ کلمے کو نفس حکمت قرار دینے میں زید عدل کی طرح مبالغہ مقصود ہے، اور ایک روایت میں اضافت کے ساتھ بھی ہے کلمۃ الحکمتی ضالۃ الحکیمی، دانش مند کا مطلوب ہے۔ گم شدہ چیز جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مطلوب ہی ہوا کرتی ہے۔ فحیث وجدہا، جہاں حکیم حکمت کو پائے، فہو احق بہا، تو وہ حکیم اس کے قبول کرنے کا سب سے زیادہ حقدار، اور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا، اتباع کرنا۔ عقل و خیرت کا یہی تقاضا ہے۔ یہ انتہائی بے وقوفی اور کمدرفی کی بات ہوگی کہ اگر کوئی مفید بات کوئی ایسا شخص کہے جو ہم سے کمتر ہو، کم مرتبہ ہو، تو اسے ہم ناقابل عمل قرار دیں کہ بڑی بات اور چھوٹا منہ بڑی بات، لوگ کہتے ہیں ایسا، ارے چھوٹا منہ اور بڑی بات کر رہے ہیں، اور اسے حقیر سمجھ کر اس کی بات کو جو ہے ہم قبول نہیں کرتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اچھی اور مفید بات بایزید بستامی جیسے حکیم اور دانش اور مقدس ہستی سے اگر منقول ہو تو قابل عمل سمجھا جائے، مگر جب وہی بات اپنے کسی کنیز اور لونڈی سے سنے تو ناقابل اعتنا سمجھا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یقیناً ایسا شخص مغرور متکبر کہلائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے اور بھاری ہے۔ ایک عالم اور فقیہ کا بقا اور اس کی حیات اور زندگی شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ گراں گزرتی ہے اور سخت ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس سے معلوم ہوا کہ عالم میں علم کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کو پچھاڑ نہیں سکتا، شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1000 عابدوں میں جتنی جو ہے معنوی اور روحانی قوت ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ایک عالم میں علم کی وجہ سے ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ عالم ربانی ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم ربانی
اغوائے شیطانی کو قبول نہیں کرتا۔ عالم شیطان کی چال کو سمجھ لیتا ہے اور وہ لوگوں پر شیطان کی گمراہی کو ظاہر کر دیتا ہے، لوگوں کو خیر کی ایسی تدابیر بتلاتا ہے کہ جن پر عمل کرنے کے وجہ سے لوگ شیطان کے ہر حملے سے محفوظ رہتے ہیں اور اس کے شر سے بچتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذهب رواہ ابن ماجہ وروى البيهقي في شعب الإيمان إلى قوله وقال هذا حديث متنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور نااہل کو علم سکھانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سور کے گلے میں جواہرات، موتیوں اور سونے کا ہار ڈال دے۔ ابن ماجہ بیہقی نے اس روایت کو شعب الایمان میں لفظ مسلم تک نقل کیا اور کہا ہے کہ اس حدیث کا متن مشہور ہے اور اسناد ضعیف ہے، اور یہ حدیث مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے اور وہ سب کے سب ضعیف ہے۔ اس حدیث میں علم کی اہمیت، عظمت اور اس کی ضرورت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر خواہ وہ مرد ہو عورت ہو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان جس مقصد کے لیے اللہ کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے وہ بغیر علم کے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ علم کے بغیر اللہ کی معرفت اور اپنی حقیقت کا پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ بے علم نتوہ خدارہ شناخت، اس لیے علم ضروری ہے۔ اور یاد رکھے علم سے مراد یہاں علم دین ہے، اور علم دین کی ضرورت زندگی کے ہر دور میں اور ہر شعبے میں، ہر موڑ پر ضرورت پڑتی ہے۔ عملی زندگی سے واسطہ پڑتا ہے تب بھی ضرورت پڑتی ہے، اعمال کے احکام کا علم ہو، نماز کا وقت آئے تو نماز کیسی پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ، رمضان آئے تو روزے کیسے رکھنے چاہیے، روزوں کے احکام کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کن سے نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی ہو تو مسائل ضروریہ کو جاننا ضروری ہے، شادی بیاہ ہو تو یہ سارے مسائل حیض کے، نفاس کے اور معاشرت کے، ان سب چیزوں کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے۔ تجارت ہے، زراعت ہے، بیع شراء ہے، تمام مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ آدمی جس شعبے میں بھی رہے اس شعبے کے تمام احکام کا جاننا اس پر ضروری ہے۔ بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ علم سے مراد علم اخلاص اور ایسی چیزوں کا علم جس کی آفات نفس کی جو ہے اس میں معرفت حاصل ہو، ہر مرد و مسلمان عورت کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ مثلا حسد، بغض، کینہ، کدورت کو جاننا چاہیے۔ جی، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ علم کی مقدس روشنی ایسوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے ان کے اندر اس کے علم کی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے، جن کا طبعی میلان اس علم کی طرف ہوتا ہے۔ جس کی جتنی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کو حاصل کرتا ہے، اور اس کو اس کی استعداد کے مطابق ہی اتنا اس کو حصہ ملتا ہے۔ لہذا علم کے جو ہے سکھانے میں اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس کی جتنی استعداد ہو
اور جس معیار کی وہ صلاحیت رکھتا ہو اسی اعتبار سے اسے علم سکھایا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص کی استعداد اور صلاحیت بیچارے کی بالکل ہی نہیں ہے، یا ہے تو انتہائی کم درجے کی ہے، مگر اس کو علم جو ہے انتہائی اعلیٰ درجے کا اور عرفہ درجے کا سکھایا جا رہا ہو۔ ہر علم ہر آدمی کو نہیں سکھایا جا سکتا، ہر ایک کی صلاحیت اور استعداد ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہر استعداد الگ الگ ہوتی ہے ہر ایک کی، تو ہر علم کے لیے استعداد کی بھی ضرورت ہے۔ نااہل لوگوں کو ایسے اعلیٰ اور علوم سے واقف کرا دینا یہ کیا ہے؟ بھینس کے سامنے بانسری بجانے کی مثل ہے۔ اب ایک عالم، ایک جاہل آدمی، اجہل بلکہ قلیل الفہم، بطیء الفہم، اور اس کے سامنے آپ جو ہے اسرار صلاۃ اور جناب عالی تصوف اور سلوک کے جو ہے نکات بیان کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اتنی باریکیوں کو بھلا وہ کیا سمجھے گا؟ اس سے فائدہ تو درکنار، وہ مزید گمراہ ہو جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں قیمتی موتیوں کا، سونے چاندی کا ہار ڈالا جائے۔ اخص الحیوانات ہے وہ خنزیر، اور یہ انفس الجواہر ایک طرف، تو انفس الجواہر کو اخص الحیوانات کے گلے میں ڈالا جائے، کتنی بری بات ہے۔ نفرت دلانا مقصود ہے، اس تمثیل سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کے فہم کے اور عقل کے مطابق بات کیا کرو، ورنہ لوگ بے عقل اور کج فہم لوگ تکذیب میں سبقت کریں گے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں؟ جب کوئی بات کسی انسان کی فہم سے بالاتر ہوتی ہے نا، تو یاد رکھو مقولہ مشہور بھی ہے، الناس اعداء لما جہلوا، جب اس کی سمجھ سے بالاتر بات ہوتی ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا اس سے، تو پھر وہ دشمن بن جاتا ہے۔ جی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقہ فی الدین، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان، دو ایسی خصلتیں ہیں کہ لا تجتمعان فی منافق، جو کسی منافق میں دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک ہے حسن و سمت، نیک اخلاقی، ولا فقہ فی الدین، اور دوسری ہے دینی سمجھ۔ اولاً تو اس حدیث میں اس بات کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ان دونوں وصفوں کو، نیک کرداری اور دین کی سمجھ بوجھ، اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان دو خصلتوں سے اپنے آپ کو متصف کرے، اپنے اندر پوری طرح پیدا کرے۔ ایک تو ہے نیک عادتیں، اچھے اخلاق، اچھے اوصاف، اخلاق حمیدہ، اوصاف جمیلہ سے اپنے آپ کو متصف کرے، اور دوسری چیز ہے علم حاصل کر کے اپنے اندر دینی شعور کو اور دینی فہم اور سمجھ کو جو ہے پیدا کرے۔ یہ دونوں کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے مخالطت ہوتی ہے تو اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے، اور عمل کے میدان میں انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ حافظ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفقہ فی الدین، یعنی دینی سمجھ کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں دین کی معرفت جاگزی ہو۔ دل میں، بہت اہم بات ہے کہ دل میں دین کی معرفت جاگزی ہو، پھر زبان سے اس کا اظہار ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو، جس کے سبب سے خوف خدا اور تقوی حاصل ہو۔ بہت عمدہ قیمتی بات ہے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواہ الترمذی والدارمی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، تو وہ لوٹنے تک، اپنے گھر لوٹنے تک راہ خدا میں ہوتا ہے۔ یہ تو مطلب بالکل اس کا واضح ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے حصول علم کے لیے نکلا، جیسے آپ حضرات علم کی طلب میں اپنے گھر بار کو، اعزاء کو، اقربا کو، ماں باپ کی شفقت اور محبت کو، سب کو جو ہے چھوڑ چھاڑ کر، گھر کی تمام سہولتوں کو، راحتوں کو ترک کر کے، اپنے وطن کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے اداروں میں آئے ہیں، مدرسے میں آئے ہیں، تو جب تک آپ گھر پہ لوٹیں گے نہیں، وہاں تک کہ آپ اللہ کے راستے میں ہوں۔ جی وعن صخبرة الأزدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى، رواه الترمذي والدارمي، وقال الترمذي وهذا حديث ضعيف الإسناد، وأبو داود الراوي يضعف۔ حضرت صخبرہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم طلب کرتا ہے وہ اس کے گزرے ہوئے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث ضعیف الاسناد ہے، یعنی اس حدیث کے ایک راوی ابو داؤد روایت حدیث میں ضعیف شمار کیے جاتے ہیں۔ بہت آسان ہے، میں نے ترجمہ کیا، اس میں جو ہے کفارہ صغیرہ گناہوں کے لیے قرار دیا گیا۔ یہ توجیہ بے انتہا ضروری ہے۔ آپ اگر صغائر کی تخصیص کریں گے تو کوئی اشکال نہیں ہوگا، اور اگر آپ مطلق رکھیں تو پھر ایسی صورت میں یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ جی وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومن بھلائی یعنی علم سے سیر نہیں ہوتا، وہ اس کو سنتا یعنی حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے، علم یہ ایمان کا خاصہ ہے، اس لیے کہ ایمان نور ہی نور ہے، اس لیے وہ علم کو جو نور الہی ہے پوری طرح سے اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ کبھی بھی علم دین سے اور علم سے شکم سیر نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں طالب علم اور اہل علم کے لیے بڑی عظیم بشارت ہے۔ یہ لوگ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا سے ان کا دامن پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اہل اللہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک حصول علم میں منہمک رہتے ہیں، باوجود ہے کہ ان کی علمی فضیلت،
انتہائی درجے کی ہوتی ہے، مگر وہ سعادت کے حصول کے لیے طلب علم میں اپنے آپ کو ہمیشہ مشغول رکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه الزم يوم القیامة بلجام من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی ایسی بات پوچھی گئی جو اسے معلوم تھی مگر اس نے چھپایا یعنی بتایا نہیں، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ دیکھیے اس حدیث میں ایسے علماء کے بارے میں سخت وعید بیان کی گئی ہے جو کتمان علم کرتے ہیں۔ اس حدیث سے مستفاد ہو رہا ہے کہ آپ کو جو بھی بات معلوم ہو اور کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو کتمان علم کے بجائے اظہار علم کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ وعن کعب بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس شخص نے علم کو اس غرض سے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے اور سفہاء بے وقوفوں سے جھگڑے اور یصرف به وجوہ الناس الیہ اور لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرے، ادخلہ اللہ النار اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ یاد رکھیے علم جیسے میں نے ابھی بتایا نور ہے اور بڑی لطیف چیز ہے۔ اپنی لطافت اور نورانیت کی وجہ سے ریاکاری، خودنمائی، غرور، تکبر، بیجا فخر کی غلاظتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حصول علم کا مقصد یا غراض خصیصہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محض رضائے الہی کے لیے علم کو حاصل کیا جائے۔ باقی دوسری چیزیں خود اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے انسان کو بطور نعمت کے عطا فرما دیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة یعنی ریحہا، رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے علم کو جس سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے اس غرض سے سیکھا کہ اس کے ذریعے دنیا کی مال و متاع کو حاصل کرے تو قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوں گی۔ جیسے ابھی میں نے ماقبل حدیث میں بتایا کہ حصول علم میں جو ہے آدمی کو اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے، دنیاوی مال و متاع اس کے پیش نظر نہ ہو بلکہ محض رضائے الہی ہو۔ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ جس کسی کا مقصد علوم دینیہ کے حاصل کرنے کا طلب دنیا ہو، دنیاوی سامان ہو، تو جنت تو کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور یہ مبالغہ ہے صاحب، محرومی جنت، مطلب یہ ہے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلص اور مقرب بندوں کے ساتھ بغیر عذاب کے جنت میں داخل نہیں ہوگا، جائے گا مگر مزہ چکھنے کے بعد جائے گا، اس کو دخول اولی حاصل نہیں ہوگا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث
لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين واللزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواہ الشافعی والبیہقی فی المدخل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، یعنی اس کی قدر و منزلت کافی ہو، اسے دین دنیا کی خوشی اور مسرت کے ساتھ رکھے، جس نے میری کوئی بات سنی، سمع مقالتی فحفظها، پھر اس کو یاد رکھا، ووعاها، اور ہمیشہ یاد رکھا، اور اس کو جیسا سنا ہو بہو لوگوں تک پہنچایا، وَأَدَّاهَا، فَرُبَّ حامل فقہ، بعض حامل فقہ یعنی علم دین کے حامل فقیہ سمجھدار نہیں ہوتے، غیر فقیہ سمجھدار نہیں ہوتے، وَرُبَّ حامل فقہ، اور بعض حامل فقہ ان لوگ تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا، ایک تو عمل خاص طور پر خدا کے لیے کرنا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور تیسرے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، اس لیے کہ جماعت کی دعا ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ورواه احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی عن زید بن ثابت الا ان الترمذی وابا داود لم يذكر ثلاث لا يغل عليهن الى آخره۔ امام احمد، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، دارمی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، البتہ ابو داود اور ترمذی نے ثلاث لا یغل کے الفاظ روایت نہیں کیے۔ مطلب ظاہر ہے کہ حدیث کو یاد کرنا، یاد رکھنا، اور پھر اس کو دوسروں تک جو ہے پہنچانا۔ یاد رکھنے والے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو خود زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ رکھتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے حدیث بیان کی جاتی ہے وہ ان سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ حدیث جس طرح سنی جائے اسے دوسروں تک اسی طرح پہنچایا جائے، جس کو حدیث پہنچائی جا رہی ہے، جس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، وہ حدیث کا مطلب بخوبی سمجھ لے۔ اس حدیث نے اس طرح اشارہ کر دیا کہ راویہ نے حدیث کو چاہیے کہ وہ حدیث کو جن الفاظ میں سنے بعین ہی انہی الفاظ میں نقل کرے۔ یغل، یا کا زبر غین کے زیر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی حقد یعنی کینے کے ہوتے ہیں، اور اگر یا کے پیش اور غین کے زبر کے ساتھ ہو، یا حرف کے یا کے زبر اور غین کے پیش کے ساتھ ہو تو اس کے معنی خیانت کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ مومن تین چیزوں میں خیانت نہیں کرتا، یعنی مومن کے اندر یہ تینوں چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، اور جب مومن سے یہ تینوں اعمال صادر ہوتے ہیں تو اس میں کینہ داخل نہیں ہوتا، وہ اسے ان چیزوں سے منحرف کر دے۔ خلوص عمل، اور اس کا مطلب تو بہت واضح ہے کہ بندہ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو ہے کوئی بھی کام کرے، کوئی دنیاوی غرض اور مقصد اور منفعت پیش نظر نہ ہو۔ دوسری چیز ہے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت اور بساط کے مطابق اپنے دیگر بھائیوں کی خیر اور بھلائی کی نصیحت کرتا رہے، سیدھے راہ پر لگانے کی کوشش کرتا رہے، دنیاوی اعتبار سے ان کی امداد اور اعانت کرے، ان کی مشکل میں جو ہے خبرگیری کرے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر جماعت اجتماعیت کے اصول پر کاربند رہے، کبھی بھی انفرادیت کا شکار نہ ہو، علماء دین، علماء امت کے متفقہ عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ کی موافقت کرتا رہے، ان کے ساتھ رہے، مثلا نماز جمعہ جماعت لوگوں کے ہمراہ رہ کر اجتماعیت کو فروغ دے تاکہ اسلامی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو،
اور رحمت خداوندی کے نزول کا سبب بھی ہو۔ ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ جی